السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یا آپ نہیں پوچھے جاؤ گے جہنم والوں کے بارے میں۔ میرے معزز و موقر بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، گزشتہ درس میں اللہ تعالی نے کفار اور مشرکین کا ایک اعتراض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرتے تھے، اس اعتراض کا تذکرہ فرمایا اور اس کی پھر تردید فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر اللہ تعالی نے دو ٹوک بالکل واضح اور صاف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اعتراض کرنے والے کرتے رہیں، آیتوں اور نشانیاں کا مطالبہ کرنے والے کرتے رہیں، یہ آپ کو نبی رسول مانیں یا نہ مانیں، اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، بالکل یہ واضح چیز ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہاں حق سے مراد دین اسلام ہے، یعنی جو دین ہم نے دے کر کے بھیجا ہے وہ دین بالکل برحق ہے۔ اس کے خلاف ریشہ دوانی کرنے سے، اس کے خلاف اعتراض کرنے سے، اس کے خلاف غلط فہمی پھیلانے سے کچھ بھی اس دین کا بگڑنے والا نہیں۔ آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے تو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، جنہوں نے اس انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان نبیوں کی، ان انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، برباد ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ یہی حال آپ کے ساتھ ہونے والا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، دین حق کو لے کر آئے ہیں، اسلام کو لے کر کے آئے ہیں۔ اب جو اس دین کو قبول کریں گے، جو حق کو قبول کریں گے، وہ بلا شک و شبہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کی رسالت میں، آپ کی نبوت میں، آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا اس کی حقانیت میں کسی طرح سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض سے تھوڑی حق پر کوئی اثر پڑتا ہے، کسی غلط فہمی پھیلانے والے کے
غلط فہمی پھیلانے سے کوئی تھوڑے حق پر اثر پڑتا ہے. کسی کے شک و شبہ پیدا کرنے سے تھوڑی حق میں شک و شبہ پیدا ہوتا. جو حق ہے، جو سچائی ہے، جو یقین ہے، جو اصلیت ہے، وہ حق ہے، سچائی ہے، یقین ہے، اصلیت ہے. تو بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کا دو خاص وصف ہے، ایک تو آپ بشیر ہیں اور دوسرے آپ نذیر ہیں. بشیر کے معنی ہوتے ہیں میرے بھائیوں خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں اور آپ کی جو صفات ہیں، ان میں سے یہ دو اہم صفت ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے. کس چیز کی خوشخبری دینے والے؟ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہاں خوشخبری دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کی کامیابی کی، جنت کی، فوز و فلاح کی، جہنم سے بچنے کی، اس شخص کو جو اللہ کے توحید کو اختیار کرتا ہے. تو آپ خوشخبری دیتے ہیں اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل توحید کو، اہل صلاح کو. اللہ کے نبی سے خوشخبری دیتے ہیں، ان کو خوشیاں بانٹتے ہیں نبی سے کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، لوگوں خوش ہو جاؤ، تم نے اللہ کی توحید کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی. ایسی جنت کہ جس میں جانے کے بعد تمہارے لیے نہ موت ہے اور نہ کبھی غم ہے، نہ تکلیف ہے. جس جنت میں صرف خوشی ہی خوشی ہے، وہاں کوئی ٹینشن اور تکلیف نہیں. یہ ہے خوشخبری دینے. اور نذیر ہیں آپ، ڈرانے والے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی بربادی سے ڈرانے والے ہیں. لوگوں دیکھو، اگر اللہ کی توحید کی مخالفت کرو گے، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرو گے، تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ثنتان موجبتان، دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل. یہ دیکھیں خوشخبری، جو مر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا ہی ہوگا. اور فرماتے ہیں جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک کیا تو جہنم میں جائے گا. یہ ڈرانا ہے کہ مر گیا جو شخص، اگر تم شرک پر مر گئے، اگر تم نے توحید کو قبول نہیں کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بشیر بنایا، نذیر بنایا، آپ لوگوں کو خوشخبری دیتے رہے کہ جو توحید قبول کرے گا اس کے لیے خوشیاں ہیں. آپ لوگوں کو ڈراتے رہے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور جہنم مرنے کے بعد کی ذلت اور رسوائی سے آپ ڈراتے رہیں. آپ کا کام ہے، آپ حق کے ساتھ بھیجے گئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیے. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جہنم والوں کے بارے میں تھوڑی پوچھ جاؤ گے. کل جہنم میں جو لوگ جائیں گے توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی نبوت سے منکر ہونے کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں نہیں آئے، آپ نے ان کو کیوں نہیں جو ہے ہدایت دی، آپ نے ان کو کیوں نہیں جہنم سے بچایا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام یہ نہیں ہے کہ کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے. جو جہنم میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے وہ جنت میں کیوں نہیں گیا، جب جنت میں جا رہا ہے وہ جہنم میں کیوں نہیں گیا. یہ سب سوال اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے، اور نہ یہ مسئولیت آپ کی ہے، اور نہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
اے رسول آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے قرآن کی شکل میں اللہ کا کلام، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہمارے اوپر مگر واضح طور سے کھلم کھلا پہنچانا، واضح طور سے صاف طور سے پہنچا دینا ہی ہمارا کام۔ اب کون ہدایت پر آتا ہے، کون ہدایت پر نہیں آتا ہے، کون توحید کو اختیار کرتا ہے، کون شرک کو اختیار کرتا ہے، کون مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے، کون مرنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے، اس کا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح طور سے آیت نازل فرمائی جب نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے بہت کوشش کرتے رہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور مرتے وقت ان کے سر کے پاس بیٹھ کر کے ان سے کہہ رہے تھے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کلمہ کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ چچا جان نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس وقت آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، قرآن کریم میں حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا گمراہی کی طرف جاتا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے جو گمراہ کرنا ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو واضح کر دیا، اور یہی ذمہ داری نبی علیہ السلام کے وارثین علماء، دعات اور مبلغین کی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ کون قبول کر رہا ہے، کون قبول نہیں کر رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہ کریں، اس کا کوئی غم نہ کریں، اس کا کوئی ٹینشن نہ لیں، یہ ذمہ داری ان کی نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا کام اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کے حوالے کر دینا، ان تک پہنچا دینا ہے، اللہ کی امانت کو ہمیں آگے بڑھا دینا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ تو اس طرح سے اس آیت کریمہ سے یہ کلیئر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر بھیجے گئے وہ برحق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام بشارت اور انذار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی ان پیاری توجیہات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔